الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ نحمیر کے سبق کے اندر ہم عوامل کی بحث کو پڑھ رہے تھے اور آپ نے یہ پہلے پڑھا تھا عوامل کی کل تعداد کتنی ہے؟ عوامل کی کل تعداد 100 ہے، اور پھر ان میں سے ہم نے 2 قسمیں بیان کی تھیں، عوامل لفظی اور عوامل معنوی۔ عوامل لفظ کی پھر کتنی قسمیں بیان کی تھیں؟ 98۔ عوامل لفظی پھر 3 قسم پر تھے، ان میں سے حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ، اور اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے ان تینوں کو مکمل کر لیا، یعنی کہ 98 عوامل جو تھے وہ مکمل ہو گئے۔ لفظی عوامل 98 نا، وہ مکمل ہو گئے۔ آج کتاب کے اعتبار سے سبق نمبر 19 ہے عوامل معنویہ کا بیان۔ باقی کتنے عوامل بچ گئے؟ 2۔ باقی کتنے بچ گئے؟ 2۔ کون کون سے عوامل معنوی؟ ایک تو ہے ابتدا، ایک قسم کیا ہے؟ ابتدا۔ نمبر 2 فعل مضارع کا حروف نواسب و جوازم سے خالی ہونا۔ یہ 2 عامل ہیں، ایک ابتدا، دوسرا فعل مضارع کا حروف نواسب اور جوازم سے خالی ہونا۔ ابتدا کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم یہ پڑھتے ہیں اِنَّ زَیدًا عَالِمٌ، اِنَّ زَیدًا عَالِمٌ۔ آپ کو پتہ ہے بھی زید کو نصب کس نے دیا ہے؟ اِنَّ نے۔ یہاں پر عالمٌ کو رفع کس نے دیا ہے؟ اِنَّ نے۔ یہ عامل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ما زیدٌ قائمًا، اگر ہم یوں پڑھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں زید کو رفع کون دے رہا ہے؟ ما زیدٌ قائمًا میں قائمًا کو نصب کون دے رہا ہے؟ ما۔ یہ عامل نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ اِنَّ میں بھی اِنَّ نظر آ رہا ہے، ما زید قائمًا میں ما نظر آ رہا ہے، اور ایک کلمہ ہے زید عالم، زید عالم۔ اب یہاں زید کو رفع کس نے دیا ہے؟ کوئی عامل نظر آ رہا ہے؟ عالم کو رفع کس نے دیا ہے؟ کوئی عامل نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ تو یہ اس کا عامل جو ہے عامل ابتدا ہے۔ اس کا عامل کیا ہے؟ ابتدا ہے۔ ابتدا ہی اس کا عامل ہے، لہٰذا اس کے اندر یعنی کوئی عامل نظر نہیں آ رہا، یہی عامل معنوی ہے۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیں، اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا۔ اِنَّ زیدًا عالمٌ میں اِنَّ نظر آ رہا ہے، ما زیدٌ قائمًا میں ما نظر آ رہا ہے، اور خالی زید عالمٌ میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، عامل لفظی نہیں ہے۔ عامل لفظی سے خالی ہونا ہی یہ عامل معنوی کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مثال کے اندر زید عالم میں مبتدا خبر کو جو رفع دے رہا ہے یہ عامل معنوی ہے۔ اس میں زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے، اور یہ دونوں ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہیں۔ اس کے اندر 2 مذہب اور بھی ہیں، 2 مذہب اور ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے مبتدا اور خبر کے عامل، مبتدا میں عامل ابتدا ہے اور خبر میں عامل جو ہے یہ خود مبتدا ہے۔ زیدن، اس کا عامل بن گیا معنوی، ٹھیک ہے؟ اور زیدن عالمن میں عالمن کا عامل جو ہے وہ زید ہے، اس اعتبار سے اس کا عامل لفظی بن گیا۔ 3 مذہب بن گئے۔ پہلا مذہب یہ کہ دونوں کے اندر عامل ابتدا ہے، زید عالم میں دونوں کے اندر عامل ابتدا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مذہب دوسرا یہ ہے کہ زید کا عامل تو معنوی ہے، لیکن زید آگے خود قائم میں یا عالم میں عمل کر رہا ہے، تو اس کا عامل لفظی بن جائے گا۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ زید قائم میں عمل کرتا ہے اور قائم جو ہے وہ زید میں عمل کرتا ہے۔ اگر یہ مذہب دیکھا جائے تو اس اعتبار سے اس کا عامل جو پھر وہ لفظی بنتا ہے، معنوی نہیں بنتا۔ لہذا یہ 2 قول ہیں، اور
مذہب پہلا وہی صحیح ہے کہ دونوں کا عامل جو ہے وہ ابتدا ہے، یعنی کہ دونوں کا عامل مانوی ہے۔ ایک نمبر 2، فعل مضارع پر کتنے اعراب آتے ہیں؟ 3 اعراب آتے ہیں۔ رفع بھی آتا ہے، نصب بھی آتا ہے، جزم بھی آتا ہے۔ جر تو نہیں آتا نا، فعل پر جر نہیں آتا۔ رفع بھی آتا ہے، نصب بھی، جزم بھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے جب نصب آئے گا تو کوئی عامل ناصب موجود ہوگا، کوئی عامل ناصب موجود ہوگا۔ جب جزم آئے گا تو کوئی عامل جازم موجود ہوگا، لیکن جب رفع آئے گا تو وہاں پر کوئی عامل رافع موجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یوں دیکھیں، لن یضربا، لن یضربا۔ اب کوئی پوچھے کہ یضربا کو نصب کس نے دیا، تو حرف لن نے اس کو کیا کر دیا؟ نصب دیا۔ یہ عامل لفظی ہے جو نظر آ رہا ہے۔ لم یضرب، لم یضرب، اس کو جزم کس نے دیا؟ لم نے۔ یہ بھی نظر آ رہا ہے، اس لم کی وجہ سے اس کو جزم مل رہا ہے۔ اور ایک مضارع ہے یضربو۔ آپ کوئی پوچھے کہ اس کو رفع کس نے دیا، اس کا عامل کون نظر آ رہا ہے؟ اس کا عامل کون ہے؟ اس کا عامل مانوی ہے۔ جس کا عامل لفظوں میں نظر نہیں آتا تو مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عامل مانوی ہے، پوشیدہ ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ وہی کہتے ہیں یہ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، جیسے یضرب زیدن، اسی کو ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں لن یضرب زیدن، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں لم یضرب زیدن۔ دونوں کے عامل لفظی نظر آ رہے ہیں، لیکن یضرب زیدن، یضرب زیدن، یضرب کو پر رفع کون دے رہا ہے؟ یضرب کو رفع کون دے رہا ہے؟ اس کا عامل جو ہے وہ عامل مانوی ہے جس کو رفع دے رہا ہے۔ تو یضرب زیدن میں یہ کہیں گے کہ عوامل کا، مضارع کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عامل عامل مانوی ہے۔ تو اس طریقے سے 2 عامل مانوی ہیں، 98 عوامل لفظی ہیں۔ یہ ٹوٹل ملا کر کتنے ہو گئے؟ 100۔ عوامل نحو کا بیان اللہ پاک کے عطا کردہ توفیق اور اس کی مہربانی سے آج مکمل ہوا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی آگے توابع کی بات سے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔